بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن مجید فرقان حمید میں واضح ارشاد ہے اور سچ کو جھوٹ کے پردوں میں مت چھپاؤ۔ ناظرین، میں ہوں یس خان، آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ نیوز۔ آج کا پروگرام ہم محکمہ خوراک پنجاب میں ملازمین کی شدید قلت کے بارے میں آگاہی دے رہے ہیں۔ ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب جناب چودھری پرویز الہی سے استدعا ہے کہ وہ اس معاملے کو فوری طور پہ ٹیک اپ کریں اور محکمے میں پائی جانے والی بے چینی کو ختم کریں۔ ایک اخباری رپورٹ کے مطابق محکمہ خوراک میں اس وقت تقریباً 1600 اسامیاں خالی پڑی ہیں، جن میں سے 1200 کے لگ بھگ براہ راست بھرتی، 360 کے قریب محکمانہ ترقی کے لیے مختص اور 500 سے زائد چوکیداروں کی کمی درپیش ہے۔ اطلاعات کے مطابق 9 سال سے فیلڈ سٹاف کی بھرتی نہ ہو سکی۔ فوڈ گرین انسپیکٹر کی 77، فوڈ سپروائزر کی 2010 اسامیاں بھی خالی ہیں۔ ان خالی اسامیوں کی وجہ سے گندم مراکز کی نگرانی اور گندم کی نقل و حرکت میں مسائل درپیش ہیں۔ ناظرین اکرام، محکمہ کی منظور شدہ افرادی قوت 4500 کے قریب ہے اور ان میں سے 1600 سے زائد اسامیاں خالی پڑی ہیں۔ خالی اسامیوں میں 1249 براہ راست بھرتی درکار ہے، جبکہ 350 کے لگ بھگ محکمانہ ترقی کے لیے یہ سیٹیں مخصوص ہیں۔ اس کا جو محکمہ کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے وہ کچھ ایسے ہے کہ گندم کی دیکھ بھال کے لیے عارضی چوکیداروں کو ہر سال تعینات کیا جاتا ہے اور ان کی جو سیلری ہے وہ فنانس ڈپارٹمنٹ سے الگ سے تیار ہو کے آتی ہے اور یوں ان کی سیلری کو 3-4 ماہ لیٹ ان کی سیلری ان کو ملتی ہے۔ یہ ایک ایسی تکلیف ہے جس کو سال ہر سال سے متعلقہ سینٹر انچارج صاحبان فیس کر رہے ہیں۔ اب ایک غریب آدمی جو 500-550 دہاڑی پہ 12 گھنٹے کم از کم کام کر رہا ہے تو کیا وہ یہ برداشت کر پائے گا کہ وہ 3 ماہ کے بعد اپنی سیلری لے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یقینی طور پہ ایسے حالات میں سینٹر انچارج صاحبان ان کی تنخواہوں کا کچھ نہ کچھ بندوبست کرتے ہیں۔ وہ بندوبست کیسے کیا جاتا ہے وہ جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے۔ فوڈ گرین انسپیکٹر کی 80 کے قریب اور سپروائزر کی 210 کے قریب اسامیاں خالی ہیں۔ یاد رہے کہ محکمہ خوراک پنجاب کے فیلڈ سٹاف کی آخری بھرتی 2012 میں کی گئی تھی اور اس کے بعد مسلسل خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ گندم آٹا کی فراہمی اور معیار کو مستحکم بنانے کے لیے محکمہ خوراک انتہائی اہمیت کا حامل محکمہ ہے، جو اس بات کو بھی یقینی بناتا ہے کہ سرکاری مراکز پر موجود اربوں روپے مالیت کی سرکاری گندم میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ ہو، جبکہ فلور مل بھی مقررہ مقدار میں آٹا سپلائی کرے۔ محکمہ خوراک کے فیلڈ آپریشن اور دفتری امور کے لیے افرادی قلت ایک بہت بڑے انتظامی بحران کا روپ دھار چکی ہے۔ گزشتہ 9 برسوں سے فیلڈ سٹاف میں بھرتی نہیں ہوئی، جبکہ 2015 میں پنجاب پبلک سروس کے ذریعے آخری مرتبہ محدود تعداد میں گریڈ 11 سے 16 تک کی بھرتیاں کی گئی، جس کے بعد سے اب تک کوئی بھرتی نہیں ہوئی۔ محکمہ خوراک کے انتظامی ہیڈ کوارٹر فوڈ ڈائریکٹوریٹ میں 100 اسامیاں خالی ہیں۔ لاہور ڈویژن میں تقریباً 650 منظور شدہ اسامیوں میں سے 242 خالی سیٹیں موجود ہیں، جن میں فوڈ گرین آفیسر کی 8، سپروائزر کی 34، جونیئر کلرک کی 32 اور PR چوکیدار کی 93 اسامیاں شامل ہیں۔ راولپنڈی ڈویژن کی منظور شدہ 350 اسامیوں میں سے 150 اسامی خالی ہیں، جن میں فوڈ سپروائزر کی 17، PR چوکیدار کی 52 اسامیاں شامل ہیں۔ سرگودا ڈویژن کی 352 منظور شدہ اسامیوں میں سے 110 اسامیاں خالی ہیں، جن میں فوڈ سپروائزر کی 14، PR چوکیدار کی
25۔ بہاولپور ڈویژن میں منظور شدہ اسامیوں کی تعداد 512 ہے، جن میں سے 157 خالی ہیں، جن میں فوڈ انسپیکٹر کی 14، فوڈ سپروائزر کی 29 اور PR چوکیدار کی 60 اسامیاں شامل ہیں۔ فیصل آباد ڈویژن کی 590 کے قریب اسامیوں میں سے 190 سے زائد اسامیاں خالی ہیں، جبکہ گوجرانوالہ ڈویژن کی 559 میں سے 191 اسامیاں خالی ہیں۔ DG خان ڈویژن کی 294 میں سے 109 جبکہ ملتان ڈویژن کی 517 میں سے 162 اسامیاں خالی ہیں۔ ساہیوال ڈویژن کی 360 میں سے 183 اسامیاں خالی پڑی ہیں۔ اندرونی حالات محکمہ اپنی کارکردگی کو کیسے بروئے کار لا رہا ہے، اس میں یقینی طور پر محکمہ کے ملازمین پہ زبردست ذہنی بوجھ ہوگا اور کام کا بوجھ بھی ڈبل ٹرپل یقینی طور پر ہے۔ اس ذہنی الجھاؤ، ذہنی کھچاؤ اور ذہنی دباؤ کو ختم کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب جناب چودھری پرویز الہی کو فوری طور پہ محکمہ خوراک پنجاب میں خالی اسامیوں کو پر کرنے کے لیے احکامات جاری کرنے پڑیں گے۔ علاوہ ازیں محکمہ خوراک کے فیلڈ سٹاف اپ گریڈیشن کا معاملہ بھی 2007 کے بعد ویسے کا ویسا چلا آ رہا ہے۔ جناب چودھری پرویز الہی صاحب، آپ نے 2007 اکتوبر میں محکمہ خوراک پنجاب کے گریڈ فیلڈ سٹاف کے گریڈ کو اپ کیا۔ تب سے اب تک جتنی بھی گورنمنٹس آئیں، تمام گورنمنٹس کو فیلڈ سٹاف کی ایسوسی ایشن نے درخواستیں دیں، ملاقاتیں کیں، لیکن مایوسی کے علاوہ ہاتھ میں کچھ نہ آیا۔ اس لیے اب جب کہ آپ نے پنجاب کی ایک بار پھر وزارت اعلیٰ کا قلمدان سنبھالا ہے، تو محکمہ خوراک میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی ہے اور امید کی جاتی ہے کہ چودھری صاحب اپنے فلاحی کاموں کی رغبت کی وجہ سے اور عام ملازمین کی راحت کے لیے آپ کی طرف سے جو سابق گورنمنٹ میں اقدامات اٹھائے گئے، اسی کو دیکھتے ہوئے اب فیلڈ سٹاف محکمہ خوراک پنجاب اس امید میں ہے کہ آپ ان کے مسائل کو فوری طور پہ حل فرمائیں گے۔ علاوہ ازیں چودھری پرویز الہی صاحب، کسی بھی محکمے کی DPC ان کے ملازمین کے لیے ایک نئی روح پھونکنے کے مصداق ہوتی ہے اور ملازمین کی سالہ سال کی کارکردگی کا انعام ان کو DPC میں ان کی ترقی کے بعد ملتا ہے، اور یہ انعام حقداروں کو ملنا چاہیے۔ جو ملازم میرٹ پہ آ رہا ہے اس کو یہ ریوارڈ ملنا ضروری ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ محکمہ خوراک پنجاب کے چند سینئر ملازمین پہ 2018 کے رمضان پیکج کے سلسلے میں محکمہ اینٹی کرپشن نے مبینہ طور پہ معصوم فیلڈ سٹاف پہ ایسے مقدمات درج کیے جو عدالت میں زیر سماعت ہیں۔ ان افراد کو گزشتہ ہونے والی DPC میں نظر انداز کر دیا گیا۔ یہ چودھری صاحب ہمارے نزدیک یہ سراسر زیادتی ہے، چونکہ مقدمات کا جب تک کوئی فیصلہ نہیں آتا اس وقت تک ہم فیلڈ سٹاف کو معصوم ہی کہیں گے، اور معصوم فیلڈ سٹاف کا حق ہے کہ وہ DPC میں اپنی پروموشن کو حاصل کرے۔ لیکن محکمہ خوراک اپنے ملازمین کو یہ سہولت اور یہ شاباش دینے سے گریزاں ہے، اور ایسے ملازمین کو DPC میں نظر انداز کر دیا گیا، جس سے فیلڈ سٹاف میں بے چینی پیدا ہوئی اور ان کی تمام امیدیں خاک میں مل گئیں۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر پاکستان کا چیف ایگزیکٹو اور دیگر وفاقی وزراء پہ مبینہ مقدمات ہونے کے باوجود ان کو پاکستان کا چیف ایگزیکٹو بنا دیا گیا، پاکستان کا وفاقی وزراء بنا دیا گیا، تو یہ محکمہ کے ملازمین اس ہونے والی زیادتی کو کس نقطۂ نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، کس زاویے سے اس کو جانچ رہے ہیں؟ فیلڈ سٹاف معصوم ہے اور ان کی آواز آپ تک پہنچ ہی نہیں پاتی۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ ان کی آواز آپ تک پہنچے اور آپ انصاف کا بول بالا کریں، اور جو ملازمین DPC میں نظر انداز ہوئے ہیں انہیں DPC میں شامل کر کے انہیں ترقی دی جائے اور زیر سماعت مقدمات کا انتظار کیا جائے، اور زیر سماعت مقدمات کو نظر انداز کرتے ہوئے DPC میں انہیں ترقی دے کر ان کی سالہ سال کی محکمانہ سروسز کا اعتراف کیا جائے۔ آپ کو اس عمل کو حل کرنے کی توفیق دے۔ پاکستان زندہ باد۔